دماغ کمپیوٹر کے اصولوں پہ چلتا ہے اور کمپیوٹر میں کوئی چیز ہم آسانی سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بظاہر ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ چیز پھر بھی وہاں موجود ہوتی ہے، تو کوئی اس کو ریسٹور کر سکتا ہے۔ تو وہ تو انسانوں نے کمپیوٹر بنایا تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اسے ڈیلیٹ کر دیا، لیکن کوئی ماہر سارا اس کو واپس حاصل کر سکتا ہے، ریٹریٹ کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اٹ واز دیئر۔ تو انسانی دماغ اس سے بھی بڑا کمپیوٹر ہے کہ جس میں جو چیز ایک دفعہ ریکارڈ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس کو ڈیلیٹ اس طرح نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ یہ عام کمپیوٹرز میں کیا جا سکتا ہے۔ نئی لرننگ جو ہے جب ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، جیسے نئے رستے جب بن جاتے ہیں پانی کے تو پرانے رستے آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتے ہیں، گھاس آ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ رستے جو ہیں ختم ہو گئے ہیں، لیکن اگر فورینزک کرایا جائے آج کی زبان میں تو وہ رستے اپنی جگہ موجود ہوں گے۔ تو اس وجہ سے بیسٹ تو یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شروع میں ہی اتنا کام کریں کہ وہ بری عادتیں سیکھیں ہی نہ، اسٹریٹ وے سیدھا اچھی عادتوں کی طرف چلے جائیں۔ ویسے 99% ہمارے ماحول میں یا دنیا کے ماحول میں انسان پہلے بری عادتیں سیکھتا ہے زندگی کے پہلے چند سال، 18-20 سال، اور اس کے بعد باقی ساری زندگی اپنی بری عادتوں کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے، اپنی بری عادتوں کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ جو پروسیس ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک کہ اس کے اندر اینیمل بھی ہوتا ہے، جیسے باقی سارے جاندار ہمیں نظر آتے ہیں، تو انسان کے اندر بھی ایک اینیمل ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ وہ اینیمل ہے جس کو بھوک لگتی ہے، وہ اینیمل ہے جو روتا ہے، وہ اینیمل ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑتا ہے، وہ اینیمل ہے جو کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے، وہ بھی اینیمل ہے، اسے چم برین کہتے ہیں۔ تو وہ چم برین ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک انسان بھی دنیا میں آتا ہے جو کہ لرن کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، اپنے آپ کو پالش کرتا ہے، وہ انسانیت کی معراج کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے انسان تو اس کا جو چم برین ہوتا ہے وہ گرو کر چکا ہوتا ہے، چم برین پورے آفتاب کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ ہیومن برین جو ہوتا ہے وہ زیرو پہ ہوتا ہے، زیرو۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کو کوئی عقل مت نہیں ہوتی، اس کی کوئی سوچ بچار، کوئی کیپیبلٹی، کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ زیرو ہے، زیرو۔ اس کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، اس کو پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ روتا ہے، وہ ماں کو یاد کرتا ہے تو وہ روتا ہے، اس کو رونے دھونے، فساد کرنے، جھگڑا کرنے، ان چیزوں سے بڑا اس کا شغف ہوتا ہے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو ہیومن برین ہے، جو انسان کے شرف کی بات ہے، وہ زیرو پہ ہوتا ہے، اور وہ پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ جب ماں اس کو 2 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں باتیں سکھانا شروع کرتی ہے تو وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، ہیومن بینگ ڈیولپ ہونا۔ ماں اس کو کہتی ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ویسا ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں سے اور باپ سے اور ارد گرد اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے۔ پھر وہ اسکول جاتا ہے، مسجد جاتا ہے، پھر وہ کالج جاتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے۔ تو یہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اور اس دوران جو اینیمل برین ہے اس کی گروتھ رکی رہتی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس کی گروتھ رکی رہتی ہے۔ چاہے جائے کہ وہ بری سوسائٹی میں جائے، اسکول جانے کی بجائے بری سوسائٹی میں جائے تو پھر اس اینیمل کی گروتھ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غلط لوگوں میں اٹھے بیٹھے، جرائم پیشہ لوگوں میں اٹھے بیٹھے، لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگوں میں اٹھے بیٹھے، تو پھر اس کے اینیمل برین کی گروتھ بھی ہوتی ہے۔ تو دونوں کی جو گروتھ ہے پیدائش کے ٹائم پہ، اس میں اینیمل برین بہت آگے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس کو اسکول، کالج، یونیورسٹی
اور اچھی صحبت میں جانے کا موقع ملے تو پھر یہ ہیومن برین آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اینیمل برین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر بندہ بری سوسائٹی میں چلا جائے اور نشے کرنے لگے اور جرائم پیشہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو اینیمل برین اور زیادہ تگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو کشمکش ہے وہ ہیومن برین یعنی انسانی برین کے درمیان اور اینیمل برین کے درمیان، جو اینیمل پارٹ ہے اور جو ہیومن پارٹ ہے، اس کے درمیان کشمکش چلتی رہتی ہے. اور اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے ہیومن برین پہ یا ہیومن سائیڈ آف دی برین پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے. اگر اس پہ کام کیا جائے، جو کہ عام طور پر زندگی کے پہلے 20-25 سال بہت کام کیا جاتا ہے، جب لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید سیکھنے کی، مزید لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان فیکٹ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اینیمل برین ہے وہ شروع سے تگڑا ہوتا ہے اور جو ہیومن برین ہے وہ آہستہ آہستہ تگڑا ہونا شروع ہوتا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہیومن برین کو اینیمل برین سے تگڑا رکھیں. اگر ہیومن برین تگڑا ہوگا اینیمل برین سے تو کیا ہوگا؟ بندہ راشنل زیادہ ہوگا، اچھے کام کرے گا اور آسانی سے کرے گا، اس کی ول پاور کام کرے گی، وہ لاجیکلی سوچے گا. جو ہیومن برین ہے وہ برے کام سے منع کرے گا تو اینیمل برین چپ کر کے وہ بات مان لے گا. لیکن اگر ہیومن برین کمزور ہو تو اینیمل برین پھر جو مانگے گا وہ irrational ہو جائے گا اور جو ہیومن برین ہے وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا. تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم دو ہیں. ایک ہمارے اندر ہیومن برین ہے اور ایک ہمارے اندر اینیمل برین ہے. اینیمل برین کا صرف کام ہے کہ سروائیول ہے، اس نسل کا سروائیور، اس نے سروائیول کرنا ہے. جبکہ ہیومن برین جو ہے وہ ویلیوز کو دیکھتا ہے، وہ دنیا کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے، وہ فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اپنی خوشی اور دوسروں کی خوشی کے بارے میں سوچتا ہے. اور آپ کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ پیدائش کے ٹائم پہ اینیمل برین تگڑا اور ہیومن برین کمزور ہوتا ہے. لیکن آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ پھر اینیمل برین جو ہے وہ رکنا، گرو کرنا بند ہو جاتا ہے اور ہیومن برین آگے چلتا رہتا ہے. لیکن اینیمل برین کو اس وقت خطرہ لاحق ہو جاتا ہے خرابی کا دوبارہ کہ جب وہ بری سوسائٹی میں جاتا ہے تو پھر وہ بھی گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے زیادہ محنت یا سمارٹ ورک جو ہے اپنے ہیومن برین پہ کرنا ہے یا اینیمل برین پہ کرنا ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.